السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے، یا اللہ نے ایک وقت میں مرد کو صرف ایک طلاق کا اختیار دیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر وہ دے گا گناہ بھی ہے، کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ بھی ہے، اور وہ طلاقیں لاگو بھی نہیں ہوں گی۔ کیوں کہ ایک وقت میں صرف ایک طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، اس سے زیادہ کا اختیار وہ نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کے سامنے وہ حدیث جو صحیح بخاری سے پیش کی جاتی ہے اور جس کو دلیل بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں اللہ کے نبی کے دور میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لاگو قرار دیا اور یہ فرمایا کہ جب تک یہ عورت دوسرے خاوند سے ہم بستری نہ کر لے اس وقت تک پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور اس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور لوگ پھر کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم صحیح بخاری کی ہی یہ روایت پیش کرتے ہیں، حالانکہ چھوٹا سا نقطہ ہے، اگر وہ سمجھ لیں تو آپ کو سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ ان رجلا طلق امرأتہ، اس کی جو روایت کرنے والی صحابیاں ہیں وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ان رجلا طلق امرأتہ ثلاثا، کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، فتزوجت، تو اس نے آگے شادی کر لی، فطلق، تو اس نے بھی طلاق دے دی، فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول، تو آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ پہلے کے لیے حلال ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، حتی یذوق عسیلتها، یہاں تک کہ وہ اس کا ذائقہ نہ چکھ لے، کما ذاقها الاول، جس طرح کہ اس نے پہلے کا ذائقہ چکھا تھا جس نے پہلے طلاق دی تھی۔ اب یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بڑی شارٹ حدیث ہے جس میں ایک آدمی کا نام لیا گیا ہے، اور اس نے طلاق دی، اس نے کس سے شادی کی، کس نے پھر طلاق دی، اور آگے دوبارہ کس سے شادی کی، اس میں بالکل یہ شارٹ حدیث ہے، اس کے اندر نام نہیں لیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس طلاق دینے والے کا بھی اور جس نے بعد میں شادی کر کے پھر طلاق دی اس کا بھی نام نہیں لیا گیا۔ تو گویا اس حدیث کے اندر پوری ڈیٹیل موجود نہیں ہے، اور یہ بخاری کے اندر کئی احادیث ہیں۔ ٹھیک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف ابواب کے اندر وہ لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی یہ احادیث کئی جگہ پر روایت ہوئی ہے۔ اب آئیں میں آپ کو حدیث وہ بتاتا ہوں کہ وہ شخص کون تھا جس کے نکاح میں پہلے تھی اور جس نے طلاق دی، اور بعد میں کس سے شادی کی، اور کیا مسئلہ آیا کہ ان کی ہم بستری آپس کے اندر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس کو روایت کرنے والے بھی کون ہیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان امرأۃ رفاعۃ القرظی، رفاع القرظی رضی اللہ عنہ کی یہ بیوی تھیں، جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان رفاعۃ طلقنی، رفاع نے مجھے طلاق دی، فبت طلاقی، تو مجھے طلاق حتمی دے دی، یعنی طلاق بائن دے دی، یعنی 3 طلاقیں دے دی، جس طرح پچھلی حدیث کے اندر جو یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 3 طلاقیں دے دی، تو اس طرح فبتا، طلاق بتا وہ ہوتی ہے جو حتمی طلاق، آخری طلاق ہوتی ہے، 3 طلاق، تیسری طلاق، تو فبت طلاقی، انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دے دی، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عبد الرحمن ابن زبیر، میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سنیں کہ نبی علیہ السلام نے کیوں منع کیا تھا۔ عبد الرحمن بن زبیر سے جب نکاح کیا تو کہتی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ وَإِنَّ مَعَهُ مِثْلَ الْهُدْبَةِ، اس عبد الرحمن بن زبیر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یعنی ہم بستری نہیں کر سکتا، وہ یعنی اس کو نامرد کہا۔ ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں میں دوبارہ جو ہے نا واپس جانا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ارادہ، اس عورت کا ارادہ بھانپ لیا، تو آپ نے فرمایا لعلک تریدین،
شاید کہ تم چاہتی ہو کہ انترجعی الی رفاعہ، تم واپس رفاعہ کی طرف جاؤ، لا ایسا نہیں ہو سکتا، حتی یذوق عسیلتک ویذوقی وتذوقی عسیلتہ، یہاں تک کہ وہ تمہارا ذائقہ اور تم اس کا ذائقہ نہ چکھ لو، یعنی تم آپس میں ہم بستری نہ کر لو، تب تک تم پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو۔ اب وہ جو شارٹ حدیث تھی وہ اس میں سب نام آ گئے، اور اس میں یہ بھی آ گیا فبت طلاقی، یعنی کس نے پہلے نکاح، کس کے نکاح میں تھیں، انہوں نے طلاق دی، پھر کس کے نکاح میں گئیں، ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، کیوں ہم بستری نہیں ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے کیوں روکا ان کو کہ آپ پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں اسی حدیث کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل، باقی الفاظ یہی ہیں، تھوڑی سی اور ڈیٹیل جو یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک مجلس کے اندر طلاقیں دیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ان احادیث کے اندر بھی یہ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو طلاقیں بتہ دیں یا 3 طلاقیں دیں وہ ایک مجلس میں دی ہیں، یہ ان حدیث کے اندر موجود سرے سے نہیں ہے۔ تو ان سے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسی وقت ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دیں؟ لفظ یہی ہے کہ انہوں نے 3 طلاقیں دی لیکن مختلف وقتوں کے اندر طلاقیں دی۔ اب میں آپ کو یہ بات صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سے بتاتا ہوں، وہ حدیث بھی بالکل اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ ان رفاعۃ القرظی طلق امرأتہ فبت طلاقها، رفاع قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے دی، فتزوجها بعدہ عبد الرحمن ابن زبیر، تو اس عورت سے بعد میں عبد الرحمن بن زبیر نے شادی کر لی۔ یہ حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری، آپ خود اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، گوگل آپ کریں گے، گوگل میں لکھیں گے صحیح بخاری 6084 نمبر حدیث لکھیں گے، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 6084، گوگل کے اندر لکھیں گے صحیح البخاری 6084 نمبر، جب حدیث آپ ڈائل کریں گے بالکل یہ حدیث آپ کے سامنے ایسے کھل جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ جب یہ حدیث پڑھیں گے تو اس کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہے رفاع القرظی نے طلاق دی، طلاق بتہ، فتزوج بعد عبد الرحمن بن زبیر فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، فقالت یا رسول اللہ۔ اب یہاں پر تھوڑا سنیے گا، ذرا دھیان دیجیے گا، تو اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول انہا کانت عند رفاعۃ، وہ رفاع کے نکاح میں تھیں، فطلقها آخر 3 تطلیقات، فطلقها آخر 3 تطلیقات، اس نے اس عورت کو طلاق دی آخر 3 تطلیقات، 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق دی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ وہی صحیح بخاری ہے جس کا حوالہ وہ دے رہے ہیں، وہی واقعہ ہے، وہ شارٹ ہے، اس میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے، ایک مرد کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی، یہاں پر پوری ڈیٹیل ہے، پچھلی حدیث کے اندر بھی پوری ڈیٹیل تھی، ٹھیک ہے، اس حدیث کے اندر بھی پوری ڈیٹیل ہے، اس کے اندر تھوڑا اضافہ ہے، واضح طور پر بتایا ہے کہ اس نے کون سی طلاقیں دی تھیں، فطلقها آخر 3 تطلیقات، انہوں نے اس عورت کو آخر 3 تطلیقات، 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق دی، ٹھیک ہے۔ 3 تطلیقات مطلب 3 طلاقیں، آخرہ مطلب آخری طلاق، آخرہ 3 تطلیقات، 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق دی۔ اب سمجھ گئے دھوکے کو، کس طرح دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، کہ حدیث کا ایک ٹکڑا بتا دیا، دوسرے ٹکڑے کو چھپا لیا، ٹھیک ہے۔ یہ پوری یہ روایت صحیح بخاری کے اندر میں نے نمبرنگ آپ کو بتائی ہے، آپ چیک کر لیں، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ صحیح بخاری تو اب انٹرنیشنل ہو چکی ہے نا، یہ مین سٹریم کی بکس ہیں، یہ انٹرنیشنل ہو چکی ہیں، اب ان کے اندر کوئی رد و بدل الحمدللہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں، ان کو انٹرنیشنل طور پر بڑے بڑے سافٹ ویئر ہیں جنہوں نے اس کو صحیح بخاری، صحیح مسلم جو مین سٹریم کی بکس ہیں ان کو رائٹ کیا ہے اور ان کو آگے جو ہے نا پھیلایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو آگے وہی والی حدیث ہے، 3 طلاقیں دیں، بعد میں عبد الرحمن بن زبیر نے ان سے نکاح کیا اور انہوں نے وہی مسئلہ بتایا کہ وہ ہم بستری نہیں کر سکتے، پھر بعد میں جو ہے نا پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک آپ دونوں ایک دوسرے کا ذائقہ نہ چکھ لو۔ یہ پوری روایت ہے۔ اب اس کو بنا سنوار کر جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جی دیکھیں 3 طلاقیں اللہ کے نبی کے دور میں ایک بندے نے اپنی عورت کو دے دیں اور انہوں نے جو ہے وہ پھر نبی علیہ السلام نے منع کیا جب تک دوسرے شخص کا جو ہے وہ ذائقہ نہ چکھ لے یا اس سے بستری نہ کر لے تو پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہے، حالانکہ یہ دھوکہ ہے، انہوں نے آخری طلاق دی تھی۔
جو کہ اسی صحیح بخاری کی دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی میں ویڈیوز کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ باقی بھی روایات کے اندر کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی یعنی جب ان سے احادیث پوچھی جاتی ہیں کہ آپ جب کہتے ہو کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ان میں سے قرآن مجید کے بعد، یعنی میں نے قرآن مجید کا تو آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیوز کے اندر، قرآن مجید کے بعد جو حدیث کی سب سے پہلے جو روایت رکھتے ہیں وہ یہ والی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جب آپ کو پتہ ہوگا آپ یہ نمبر ان کے سامنے کھولیں گے اور کہیں گے بھائی جی یہ مسئلہ تو یہ والا ہے، ٹھیک ہے؟ پوری حدیث پڑھیں نا جناب، پوری حدیث ہمیں سنائیں تاکہ یہ مسئلہ اوپن ہو جائے، کھلے۔ تو یہ روایت ہے، انشاءاللہ میں بقیہ ویڈیوز کے اندر آپ کو جو ان کی اگلی روایات ہیں یا جو احادیث یہ بیان کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔